ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر دعاؤں کا صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود کے بعد، اور ربنا دعا اور ربنا کل والدیا صاحب حالت بھی اعلان صاحب پوری ذمہ داری ہے، یہ نماز کی دعا نہیں۔ صاحب ہم تو جب سے پڑھائی کی ہماری بچپن میں یہی پڑھی، لیکن جب ادری پڑھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہر دو رکعتوں کے بعد بیٹھو قعدہ کرو تو یوں اتحیات پڑھو، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تمام قولی باتیں، تمام بدنی باتیں، تمام مالی باتیں اللہ کے لیے سلامتی نازل ہو آپ پر، اے غیبدہ محبوب، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے خاص رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل، کہ پھر تم میں سے کوئی بندہ چن لے وہ دعا جو اسے پسند آئے تو اس دعا کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگے۔ قعدہ اخیرہ میں جب درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اس کے بعد دعا کا اختیار دیا کہ کوئی بھی دعا جو تمہیں پسند آئے وہ دعا اللہ کے حضور مانگ لو، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے یا احادیث مبارکہ میں موجود ہے، کوئی بھی دعا ہے اللہ کے حضور دعا مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا انتخاب کرنے کے لیے اختیار دیا کہ تم کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ تو جتنے بھی علماء ہیں آج تک کسی بھی عالم ربانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ درود ابراہیمی کے بعد فقط ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھو گے تو نماز ہوگی اور اگر یہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ بالکل آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار عطا فرما رہے ہیں کہ تم خود چن لو کوئی دعا جو تمہیں پسند آئے اور رب سے مانگ لو تو رب تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم تعین کریں کہ فلاں دعا مانگو تو قبول ہوگی، فلاں دعا مانگو تو قبول نہیں ہوگی؟ چاہے تو آپ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیں، چاہے تو کوئی اور قرآنی دعا پڑھیں، چاہے تو احادیث مبارکہ میں منقول دعاؤں میں سے کوئی دعا یہاں پر پڑھ لیں، ہر طرح کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا مانگتا ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ نماز والی دعا نہیں ہے، یعنی یہ دعا نہ پڑھو تو سب سے بڑا نادان ہے، یہ علمی جہالت ہے اس کی کہ جو وہ روک رہا ہے، روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کسی بھی عالم ربانی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا علماء کو للکارنا اور کہنا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ مجھے ثابت کر دو کہاں لکھا یہ دعا پڑھو۔ کسی عالم دین نے جب دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہی دعا پڑھو ربی جعلنی والی، کوئی اور نہیں پڑھنی، دعویٰ ہی نہیں کیا، تو پھر اس طرح للکارنا صرف اپنی شہرت کی ہوس ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے اور یہی مقصد لے کر جب للکارا
شہرت ہو گئی۔ تو جو علماء کو للکارے کہ ثابت کر دو رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا نماز کی دعا ہے، میں ثابت کر دوں گی نماز کی دعا نہیں، وہ اس شعر کا مصداق ہے، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، اگر بدنام ہوئے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ تو یہ طالب شہرت ہیں، شہرت کی خاطر علماء کو للکارنا، سادہ مزاج عوام ان شوشوں کے پیچھے پڑ کر اس کو سننا شروع کر دیتے